بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے بہت سے نبی اور رسول بھیجے، جس کی صحیح تعداد صرف اللہ عز و جل کو معلوم ہے۔ البتہ چند انبیاء علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنوں کو آباد کیا۔ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے لگے اور آپس میں قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس شیاطین کے باپ کو فرشتوں کی معیت میں بھیجا کہ جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دو۔ ابلیس نے فرشتوں کو ساتھ لے کر جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ ابلیس شیاطین کا باپ خود بھی جنات کی نسل میں سے تھا، لیکن کثرت عبادت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ فرشتوں کا سردار بننے کی وجہ سے ابلیس میں غرور و تکبر پیدا ہو گیا۔ اس نے سمجھا کہ مجھے آسمان و زمین میں اتنا بڑا مقام اس لیے ملا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا غرور و تکبر پسند نہیں آیا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا اظہار فرمایا جو زمین میں اللہ تعالیٰ کی نعبت قائم مقامی کرے۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پہ اپنا کوئی خلیفہ نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے زمین میں جنات کا فساد اور خون ریزی دیکھ چکے تھے۔ انہوں نے فرشتوں سے حکمت معلوم کرنے کے لیے کہا، اے اللہ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق کو اپنا نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد پھیلائے اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکمت میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ پھر اللہ عز و جل نے اپنی چاہت کو عملی جامہ پہناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ فرمان الہی ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اسے سجدہ کرنے سے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ سورۃ الصاد آیت نمبر 75۔ حدیث: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اہل ایمان جمع ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا اور آپ کو چیزوں کے نام سکھائے۔ آپ اپنے رب کے سامنے ہماری سفارش کیجیے تاکہ ہمیں اس مصیبت میدان محشر کی ہولناک کیوں سے نجات مل جائے۔ آپ علیہ السلام فرمائیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے۔ آج سے پہلے کبھی اتنے غصے میں نہیں آئے تھے اور نہ ہی بعد میں آئیں گے۔ اللہ نے مجھے درخت کے پاس جانے سے منع کیا، لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، لہٰذا آپ کسی کے پاس چلے جاؤ۔ سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے نکالا گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ مسلم عن ابن ہریرہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی شکل و صورت بنانے کے بعد جب تک چاہا انہیں ڈھانچے کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے پاس چکر لگاتا رہا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اس نے اندازہ کر لیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو نفس پر قابو نہیں رکھ سکے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پوری زمین سے جمع کی گئی مٹی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی مختلف رنگوں کی مٹی کے مطابق پیدا ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان میں سفید، سرخ اور سیاہ اور درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ نیک اور بد، نرم خو اور سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ مسند احمد بن موسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن اپنے ہاتھ سے انسانی صورت میں پیدا
فرمایا تاکہ ابلیس اپنی بڑائی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اس کے بعد کچھ مدت تک مٹی کے بنے ہوئے ایک جسم کی صورت میں پڑا رہنے دیا۔ فرشتے اور ابلیس اسے دیکھ کر خوف زدہ ہوتے۔ ابلیس گزرتے ہوئے اسے ٹھوکریں مارتا، جس کی وجہ سے ایسی آواز پیدا ہوتی جس طرح مٹی کے بنے ہوئے برتن سے کسی چیز کے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوتی۔ اس لیے وہ کہتا تھا کہ فرمان الہی، اے اللہ، انسان کو ٹھیکری جیسی بننے والی مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ رحمان آیت نمبر 14۔ ابلیس ایک مرتبہ موقع پا کر حضرت علیہ السلام کے منہ کی طرف سے بدن میں داخل ہوا اور دوسری طرف سے نکل گیا، اور فرشتے کہنے لگے، اس سے مت ڈرو، یہ آدم علیہ السلام سے اندر سے باہر کھوکھلا ہے۔ اگر مجھے اس پر قابو پانے کا موقع ملا تو میں اسے ضرور گمراہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر اس میں روح پھونکی اور فرمایا، جا کر فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں۔ ان کا جواب غور سے سنیں، وہی تمہارے اور تمہارے اولاد کا سلام اور جواب کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی ایک جماعت کے پاس جا کر کہا، السلام علیکم۔ فرشتوں نے جواب دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر دیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر 60 ہاتھ قد کا ہوگا۔ اس کے بعد آج تک مخلوق کا قد میں کمی ہوتی رہی، یہاں تک کہ وہ موجودہ صورت آ گئی۔ بخاری مسلم۔ فرشتوں کی اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتوں کو اولاد آدم کی خون ریزی کا علم کیسے ہوا؟ فرشتے زمین پر جنات کے آپس کے لڑائی جھگڑوں اور خون ریزی کو دیکھ چکے تھے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے اولاد آدم کے بارے میں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بھی آپس میں خون ریزی کا ارتکاب کر سکتے ہیں۔ قطع اللہ تعالیٰ اصل حقیقت کو خوب جانتے ہیں۔ خلیفہ بنانے کی مسلط۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہوں نے اس مخلوق کو پیدا کرنے کی مسلط معلوم کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ، بلا شبہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30۔ یعنی میں اس مخلوق میں نبی، رسول، عابد، صدیق، شہید، زاہد، ولی، بعلم، علماء اور صالح پیدا کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرشتے فجر کے وقت بندوں کے اعمال لے کر آسمان پر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود سے پوچھتے ہیں کہ تم میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم گئے وہ نماز عصر میں مصروف تھے اور جب وہ واپس آئے تب وہ نماز فجر میں مصروف تھے۔ بخاری۔ ابن ہریرہ تعالیٰ عنہ، یعنی فرشتوں کو جس مسلط اور حکمت کی جستجو تھی وہ انہیں انسان کی عبادت میں مصروف ہونے کی صورت میں دکھائی جاتی ہے۔ فرشتوں کا حضرت آدم کے لیے سجدہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے ہی فرشتوں کو اس بات کا پابند کر دیا تھا، جیسے ہی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل کر کے ان میں روح ڈال دوں تم ان کے سامنے سجدہ تعظیمی میں گر جانا۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مکمل شکل و صورت بنانے کے بعد ان میں روح ڈال دی تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً آدم علیہ السلام کے سجدے میں گر گئے۔ فرمان الہی، اور یاد کیجیے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ میں انسانوں کو کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کرنے والا ہوں، لہٰذا جب میں اسے پورا بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو تم
سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ الحجر، سورہ الحجر، آیت نمبر 28 تا 30۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدم علیہ السلام میں روح ڈال دی گئی، انہیں چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ کہا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں، برحمت اللہ، اللہ آپ پر رحم کرے۔ صحیح ابن حبان۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم، فرشتوں پر فضیلت۔ حضرت آدم کی عزت و تکریم کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے تکریم فرمایا اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب عزت افزائی فرمائی۔ فرمان الہی ہے، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اس ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ انشاءاللہ اب آگے آپ کے لیے اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔